बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मेट्रो वन के तमाम नाज़रीन की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में, अपनी हिफाजत में रखे, खैर आफ़ियत से रखे। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब बिल्कुल दर हकीकत यही बात है कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी में हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाई है वो इतनी बड़ी नेमत है कि जब कभी हम उन लोगों को देखते हैं जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, तो फिर इस नेमत का हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से इदराक होता है। और फिर हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ारी करते हैं, उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाई है। इसके साथ साथ जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं और जो मुस्तकिल मेहमान शख्सियत हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, इसमें रौनक है, इसमें जान है। और जनाब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, अख़ुंज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हर्बलिस्ट हैं और हर्ब से इलाज करते हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में इलाज करते हैं, हदीस मुबारका से आप इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और यही आपकी ख़ासियत है। और बहुत रिसर्च के बाद, एक तवील रिसर्च के बाद जो इलाज आपने तजवीज़ फरमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लोगों को बहुत फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेहतयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बाअमल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी अमली ज़िंदगी में। हमारे साथ इन्हीं एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, फ़ैसल अली हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम फ़ैसल साहब। और इनके साथ इनकी एक बहुत ही प्यारी सी साहबजादी जिसका बहुत ही प्यारा नाम है उम्मे हानी, और उम्मे हानी यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मे हानी के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि इनके दिल में सुराख था और अब अल्हम्दुलिल्लाह कैसी तबीयत है इनकी और उस में कितना इस्तिफ़ादा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं। मैं नहीं बताऊँगी लेकिन ये ख़ुद बताएँगे। हाजी साहब सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत अजीम करम है इस मासूम इंसान पे। मेरी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत उस मेरे महबूब रब की है कि जो मेरी लाज रखता है, उसका बहुत बड़ा करम है। जब बच्ची को लेकर आए थे इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसके नाखून भी काले नीले, होंठ भी, इसके बहुत तकलीद हालत थी और मुसलसल के वालिदैन इनको डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, इलाज करवाते रहे। आज कम पेश अभी मैंने पूछा था 24 दिन के करीब हो चुके हैं। अच्छा। वो 24 दिन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस बच्ची को इतना बेहतर किया, इतना बेहतर किया जो शायद 3 साल हॉस्पिटल जाकर भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ जो इन 24 दिनों में हुआ। बहुत बड़ी बात है। 24 दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि ये चंद महीनों में इस बच्ची का दिल का सुराख बंद होकर ये आम बच्चों के बराबर आ जाएगी और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अपनी खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारेगी। इस तरह और बहुत से बच्चे हमारे पास हैं जिन बच्चों के दिल में सुराख एक नहीं दो भी थे तो वो बंद हो गए, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, खुशहाल हैं। इस छोटी सी मिसाल दूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक बच्चा जो 2 कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन उनकी घर की सीढ़ियाँ 55 सीढ़ियाँ हैं और पहाड़ी पे एक मकान था, तो उनका वालिद उनको ऊपर लेके जाए, नीचे लेके आए, उसका इलाज हुआ। तो आज वो 55 सीढ़ी में वो 10 किलो का बस्ता कंधे पे लाम थे, तो वो जाता और आते हुए अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल गुजार रहे। ये मासूम इंसान की बड़ी आज़ाना सी कोशिश है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी इलाज रखता है, उसका बहुत बड़ा करम है। मेरी कोई हैसियत नहीं, हैसियत मेरे रब की जो शिफा दे रहा है। मज़ीद इसकी तफसीलात जो है इस हाजी साहब, ये आपकी जो आजिज़ी है, ये इनकिसारी है, क्योंकि आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। तो ये जो इनकिसारी आपकी शख्सियत में नज़र आती है, अल्हम्दुलिल्लाह जो नूर आपके चेहरे पर है, ये इस बात की दलील है कि जब आप खल्क़े खुदा की और ख़िदमत करते हैं, मखलूक की ख़िदमत करते हैं अल्लाह की, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द दुआओं की सूरत में हमें हिसार में ले लेती हैं। फैसल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप बच्ची को हाजी साहब के पास लेकर गए, उससे कबल जब आपका इलाज, ये ट्रीटमेंट इनकी चल रही थी, तो उसमें और अब की कैफियत में कितना फ़र्क है? उस वक्त क्या कंडीशन थी इनकी? उस टाइम जब हम हाजी साहब के पास लेके आए थे तो ये एक तो बहुत ज़्यादा सांस फूलता था। अच्छा। चलती थी, थक जाती थी, मेरे को गोद में ले लो, मैं थक गई पापा। फिर अब उसके बाद से जो है अब ये नाखून इसके बिल्कुल नीले रहने लगे थे, पर्पल कलर के। अच्छा, अब तो बिल्कुल सही है। अब माशाल्लाह से ये 24 दिन के अंदर ये कैफियत है कि इसके नाखून पर्पल जो थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं।
पिंकपन वापस आने लगा है, चल भी रही है, फिर भी रही है, बोल भी रही है, खा भी सही रही है माशाल्लाह। पहले खाती भी नहीं थी। चेहरे से माशाल्लाह लग भी नहीं रही कि कोई बीमार है बच्ची, यानी एक नॉर्मल बच्चों की तरह माशाल्लाह से वाइट है। हम ये भी देख रहे थे जब ये स्टूडियो में आई तो खेल रही थी, कूद रही थी जिस तरह नॉर्मल बच्चे होते हैं, और अभी भी माशाल्लाह। तो अब कैसा लग रहा माशाल्लाह है? बहुत एक्टिव हो गई और अब हमें भी खुशी है इसकी। बेशक वालिदैन के दिल पे क्या गुजरती है बच्चों को, औलाद को ख़ास तौर पर किसी तकलीफ़ में देखते हुए, और फिर इतनी बड़ी तकलीफ़ के दिल में सुराख होना, तो ज़ाहिर है वालिदैन का कलेजा तो ऐसा हो जाता है। हम रात को आधी रात को लेके भागते थे इसे। सही, बिल्कुल होता सुबह होगा सुबह ऐसा। 5 बजे लेके जा रहे हैं। अब कितनी दुआएं निकलती हैं हाजी साहब के लिए। बहुत। वो आप ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें। बहुत अल्लाह ताला आपकी बच्ची को बहुत सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत शाद आबाद रखे। इसकी बहुत सारी खुशियाँ अभी तो आपने देखनी है, लेकिन हाजी साहब को दुआओं में याद रखें। हाँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं, दुख के नहीं। हाँ, ये आंसू खुशी के हैं, दुख के नहीं है। आज ये शादी माशाल्लाह 24 दिन में इतनी बेहतर हुई है, ये चंद महीनों की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ये अपनी ज़िंदगी में मगन रहेगी, खुशहाल रहेगी। बहुत सारे हमारे पास इतने लोगों का इलाज हुआ कि शायद मैं आपको गिनती ना बता सकूं। यहाँ पर मसला ये आता है कि बहुत कम लोगों को अल्लाह ने ये तौफीक दी होती है कि वो ये चाहते हैं कि जिस कर्ब से हम गुजरें ये पैगाम आगे मिले ताकि वो इस तकलीफ़ से बाहर आ सकें। ये तौफीक सिर्फ आधे % लोगों को है, बाकी को नहीं है। वरना ऐसे भयानक केसेस हैं जो कि मेडिकल में बर्बाद किए हुए आप सामने आएंगे, पेश होंगे, कि आप सोच भी नहीं सकते कि जिन्होंने इतने लाखों रुपए खर्च करके इतने ऑपरेशन करवाए और तभी वो बर्बाद से बर्बाद तरीन हो गए। छोटी सी मिसाल दे दूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो लेना भी नहीं चाहिए। एक बच्चा है, उस बच्चे के दिमाग में शन डालनी थी, एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 40-50 लाख खर्च हुए, उसके 25 ऑपरेशन हुए और दुनिया से फारग हो गया। अल्लाह अकबर। 2.5 साल का बच्चा। अब उसी कंडीशन के हमारे पास आपके सामने आने वाले वक्त में मरीज़ आएंगे कि जिस बच्चे की आंखें नज़र नहीं आ रही थी, पूरा सर ऐसा बड़ा, और उसके बाद जो है ना आँख पूरा फूल के आंखें अंदर चली गई थी, आज वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुका है। उसकी आंखें में देखो, गर्दन भी ठहर गई, अब वो बैठ भी रहा है बच्चा, वो बच्चा जो है ना खुश भी है, हंस खेल भी रहा है, हाथ पाँव भी चला रहा है। और पहले तो उसको गोद में बैठाना भी मुश्किल था, क्यों गिरता था, लेकिन अब गोद तो छोड़ो, बिस्तरे बैठा दो सीधे बैठा रहता है, गर्दन यूं न गिरती है ना उधर गिरती है, बिल्कुल सीधे बैठा रहता है। सही। उनके वालिदैन से पूछो तो उसका दिमाग का ऑपरेशन हो चुका है, पानी था क्या था जो भी था निकाला, अब डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन करना था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी तकरीबन रोज़ बरोज़ जो है कैफियत बेहतर होती चली जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर है कि शायद मैं आपको वो आसान अल्फाज में मैं ना समझा सकूँ। सही। और तो हम अपने नाज़रीन को भी हाजी साहब ये बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में वो भी शामिल हो जाएं ताकि हमारी गुफ्तगू तो जारी और सारी रहेगी। हाजी साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू साथ फरमाते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 02134860895, 02134860895। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और हाजी साहब, हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। कोई भी आपका मसला है वो डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए, इंशाअल्लाह ताला इस मसले का हल वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। और और इसके साथ साथ जैसा कि नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दिए जा रहे होंगे, उन नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस में चाहूँगी क्या सब एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस मेरा जी कराची में बैठता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर आ जाएँ, आगे बोर्ड लगा हुआ हाजी दीन मोहम्मद का। और इससे भी आसान है कि मेन 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पे उसके बैक साइड में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। पीछे मेरा अदारा है। दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ। सिर्फ एक दिन एतवार को होता है जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे कोई भी आ सकता है, आके दिखा सकता है। हर मज़हब का, हर उम्र का, हर इंसान आ सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है। कभी कभी फ़ोन आते हैं जी यहाँ पर ख़वातीन आ सकती हैं, बच्चियाँ आ सकती हैं, बच्चे आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। शिफा सबको चाहिए, इंसान की सलामती सबको चाहिए, सब आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला सबकी बका सलामती करे, सबको शफा बका दे। तो हमारी दिन रात की मेहनत यही है कि जो इस बच्चे की शक्ल में देख लो, दूसरे लोगों की शक्ल में देख लो, सबकी बका सलामती के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं।
بے شک. اور حاجی صاحب جس طرح سے آپ ساتھ فرما رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میٹرو ون نیوز پر بھی یہ پروگرام ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور اپنے پرابلمس یہاں پر بتائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات میٹرو ہے. نیوز سے یہاں سے لاکھوں لوگوں کو فیض اٹھایا ہے، لاکھوں لوگوں نے، اور الحمدللہ فیض اٹھاتے رہیں گے. پہلے بھی ہمارا بہت طویل وقت پروگرام چلا تھا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی بھی آگے ہمارا پروگرام چلتا رہے گا اس چینل پہ. اس چینل کے توسط سے دنیا جہاں کو جو فیض ملا، اس میں ان مالکان بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر کسی کو دعا ملتی ہے، اور سب کے لیے دعا ہوتی ہے، اور سب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور نیک دعائیں قبول ہوں، اچھائی ثابت ہو، اور نیکی ثابت ہو، بلائی ثابت ہو. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے، آپ کی ذات سے، میری ذات سے، چینل کی طرف سے سب کی بقا سلامتی کے لیے ایک بہترین راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے. ٹھیک، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، افشین کراچی سے. السلام علیکم افشین. السلام علیکم. وعلیکم السلام افشین. حاجی صاحب یہاں تشریف فرمائے، کیا سوال کیجیے گا؟ جی ہاں جی، السلام علیکم حاجی دین محمد صاحب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حاجی صاحب، میں نا 4 بچے ہیں میرے آپریشن سے ہوئے ہوئے، لیکن آخری بچہ یہ کہ 12 سال ہو گئے، اور مطلب میں نے آپریشن کرائے ہوئے ہیں. اب نا ویکنیس بہت رہنے لگی ہے، کمر میں، ٹانگوں میں بہت درد رہنے لگا ہے، اور خون کی بھی ایسا لگتا ہے جیسے کمی ہے، اور میری زبان کراچی سے بول رہی ہیں؟ چینج ہو گیا ہے، پنک اور وائٹ کلر کے دھبے جیسے زبان پہ پڑ گئے. انشاءاللہ سم انشاءاللہ آپ بہتر ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گرم دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور آلو، چاول، لیمو، املی، اچار، کولڈ ڈرنک، آئس ایک کو ایک طرف کر دیں، کم از کم 2-4 مہینے کے لیے. دوسرا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ 2 بوتلیں پانی لے کے میرے پاس آ جائیں، آگے دکھا دیں. آگے زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، اپنے علاج کرا لیں تاکہ آگے یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں. دیکھیں، جب ہم لوگ انتظار کرتے ہیں اب ٹھیک ہوگا، اب ٹھیک ہوگا، تو وہ اور حالات خراب ہوتے حالات بگڑ جاتے ہیں. بہتر راستہ یہی ہے کہ آپ آ کے علاج کرا لیں تاکہ آپ کے آنے والی زندگی سکھی ہو، اپنے بچوں میں، شوہر میں، گھر بار میں خوش باش زندگی گزاریں. انسان تبھی سکھی رہ سکتا ہے، خوش رہ سکتا ہے زینب، جس وقت وہ صحت مند ہوگا. بے شک. صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے 100 کھانے رکھے ہوتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی، لیکن آپ کھانا نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آپ کے کام کی نہیں ہے. آپ صحت مند ہیں، اگر ایک ٹکڑا سوکھی روٹی رکھی نا، بوسے ٹکڑے رکھے نا، اس کو بھی اٹھا کے کھائیں گے تو آپ کو مزہ دے گا. تو وہ بولتے ہیں جہان ہے تو جہان ہے. صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے علاج کروائیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھوکے پئیں، بلکہ پورے خاندان کو پلائیں. سورہ مزمل 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں اور پانی پھوکے پلاتے رہیں. اس عمل کو مسلسل لے کے چلیں. تو باقی ایسے کوئی بھی مریض ہے جو بھی تکلیف میں ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے، اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ آئیں، آ کے دکھائیں اور اپنا علاج کروائیں، اور انشاءاللہ سم انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. نوید ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں. بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی ہے بالکل بھی نا، اور کھانا نہیں کھایا جاتا. اچھا. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی ہے بس، اور پیٹ باہر نکلے جا رہا ہے میرا نا. سمجھ میں نہیں بات. بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھایا، سب پیٹ بھی نکل رہا ہے، پھر بھی بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھایا جاتا. میرے بھائی، اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ مجھے آ کے دکھا دو، 2 بوتلیں پانی اپنے ساتھ لے آؤ، میں آپ کو پانی پڑھ کے دے دوں گا، آ کے دم کرا لو، اور انشاءاللہ سم انشاءاللہ پیٹ بھی تمہارا اندر جانا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی کھاؤ گے، سارے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے دکھا دو، اس کا راستہ یہی ہے. آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں نوید، آپ حاجی صاحب کو ان کے کلینک پہ جا کر آپ دکھا دیجئے. نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے، تو کیونکہ جو بات سامنے ہو اور جو کنڈیشن بھی پتہ چل جائے گی تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا. مریض کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح. تو حاجی صاحب کی یہ سجیشن ہے کہ آپ ان کو جا کے بنفس نفیس ملاقات کر لیجئے، تو یہ آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی. اور مزید کالر بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. حاجی دین محمد صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے وہ سوال کیجئے، اور جیسے حاجی صاحب آپ نے کہا کہ بلا رنگ و نسل، بلا تفریق آپ کے کلینک پر بھی جا سکتے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، شرف ملاقات بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنے پرابلم بھی سالو کیے جا سکتے ہیں. بلال ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کراچی سے. جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाजी साहब से कि वो फल और ग़िज़ाएं बताएं जिससे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल HDL अप आए और कोलेस्ट्रॉल लो और कुछ हाजी साहब आवाज़ समझ आई नहीं, आपको? मेरी नहीं समझ पाया, दोबारा थोड़ा बोलें। सा भाई ऊंचा बोलिएगा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। लाइन गालिबन आपकी ड्रॉप हो गई है जब हम आपके मैं वज़ाइफ के हमेशा बारे में बात कुछ जिक्र करते कर रहे हैं। थे जी तो मैं बता देता हूँ कि देखें, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला है, वो जानी है, माली है, माशी है, जिस मसले में भी है, राय झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी है, सबके लिए बेहतरीन रास्ता है कि सूरह मुज़म्मल 11 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद 11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे और पानी पे फूंक के पूरा ख़ानदान पीता रहे। सही, 2 काम नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक ठीक, 2 काम कौन से जो नहीं कर सकते? किसी को बुरा नहीं बोल सकते और बदवा नहीं दे सकते। बेशक ये 2 बहुत काम नहीं कर सकते, ठीक। बाकी ज़िंदगी जितने भी मामले ना, ठीक। ये पढ़ के दुआ मांगे। एक वक्फे पर हमें जाना है। वक्फा हमारे और आपके दरमियान हाइल है। इस उम्मीद के साथ वक्फे पर जा रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हाजी दीन मोहम्मद साहब जो कि हर्बलिस्ट हैं और उसके अलावा कुरान हदीस फ़ुरक़ान मजीद की रोशनी में कुरान मजीद से जो भी इलाज किया जाए, बेशक इसमें तो कोई 2 राय हो ही नहीं सकती कि वह अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में बेशुमार बरकत है, बेहद बरकत है। हाजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए और उनके साथ साथ हम आपको हमारे जो नए गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका भी तारुफ करवाते चलें। शब्बीर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ उनकी वाइफ मौजूद है सादिया। सादिया आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इन दोनों के लिए हम ये बता दें कि हेपेटाइटिस C था शब्बीर साहब को और बहुत इलाज करवाया, बहुत परेशानियां भी उठाई, बहुत तकलीफ़ें भी उठाई। और आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी जब शौहर को कोई बीमारी हो तो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है उसकी वाइफ, तो उनको क्या क्या परेशानियां हुई, किस तरह से वो हाजी साहब तक पहुंची हैं। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, मेडिकली इलाज करवाया, फिर उसके बाद हाजी साहब को उन्हें बताया गया तो रूहानी इलाज के ज़रिए माशाल्लाह हाजी साहब ने जिस तरह से उनका इलाज किया। और सादिया आप मुझे बता रही थी ड्यूरिंग ब्रेक कि आपके हस्बैंड के पेट में पानी भर गया था और इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने कि अब निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद जब आपने हाजी साहब के पास आई फिर क्या हुआ बताइएगा? फिर इन्होंने मुझे करेले का जूस का जो बताया गया अच्छा। और जो इनकी कुछ साथ में जड़ी बूटियों का था, ये कहा कि अपनी मेडिसिन आप भले जारी रख सकती हैं। सही है। मुझे थोड़ा डर था कि मैं मेडिसिन बंद करूंगी क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत अरसे तक इनके साथ ये चीज़ थी तो मैं डरी हुई थी थोड़ी। तो इन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप ये चीज़ें करें। और वाकई में वो करेले का जूस देते रहना और साथ में जो इनके वज़ाइफ थे वो मैंने वो बहुत बाकायदगी से पढ़े। अच्छा। और जो इनकी जड़ी बूटियाँ थी साथ साथ टाइम टू टाइम वो भी देनी थी। अब वो चलता रहा सिलसिला। 2 महीने के बाद जब टेस्ट हुए डॉक्टर के पास हम लेके गए, हाजी साहब के पास नहीं बल्कि डायरेक्ट जो हमारे डॉक्टर वो चल रहे इलाज थे, कितने अरसे किया आपने वो मेडिकली? हमने मतलब उनके पास पूरा 2 साल जाते रहे 2 साल उनके पास, आपने नासिर वो लाइक के इलाज पास ना, करवाया, ठीक है। प्रोफेसर थे और उसके बाद तो वो आपने उनके बाद हाजी जब साहब हम से लोग गए इलाज तो करवाया। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और वो कहने लगे 2 महीने कहाँ थे आप लोग, क्योंकि हम लोग का तो 10 दिन का गैप नहीं कर सकते थे डॉक्टर का। हाँ हर हफ्ते का एक हमारा चेकअप होता था वहाँ। जाहिर है। तो जब वहाँ मैं गई तो उन्होंने कहा कि 2 महीने। मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत मतलब अच्छे कह रहे हैं, हाँ दिख तो रहे, रिपोर्ट्स दिखाए। तो मैंने कहा रूहानी इलाज करवाया। उन्होंने जब रिपोर्ट्स देखी और अमेजिंग का वर्ड सही, मतलब वो डॉक्टर के मुंह से नहीं जो वो है खड़े सीट से रिपोर्ट्स देखते हुए खड़े हो गए कि मतलब इतना अच्छा रिकवरी, मतलब कैसे निकलवाया पानी, कहाँ पे लेके गई। मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह से रूहानी इलाज करवाया हाजी दीन मोहम्मद से। ये बिल्कुल सही बात है कि जब एक मेडिकली आप इलाज करवा रहे हो, 2 साल के तवील अरसे से आप इलाज करवा रहे हैं। हेपेटाइटिस C ज़ाहिर है एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ हो जाती हैं, दीगर मामलात भी शुरू हो जाते हैं उसके बिहाफ पे। तो आपने जैसे मुझे बताया कि इनका पेट बहुत बढ़ गया था और उसके अंदर पानी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो गया था। देते हुए 3 महीने में जब नहीं हुआ मेडिसिन से पानी का कुछ भी, तो फिर पानी की 1 लीटर जो है ना पूरे दिन में वो भी नहीं बल्कि 4 से 5 गिलास से ज़्यादा पानी भी नहीं पीना था। अच्छा। और गर्मियों के दिन और ये पानी बहुत ज़्यादा पी लेते थे, उस पर भी डांट हमें डॉक्टर से कि वही पानी ज़्यादा नहीं पीना है। यहाँ तक कि पानी इनका बंद करवा दिया गया था कब, अच्छा जितना कम पियेंगे इनके लिए अच्छा। सही। और हम पानी निकलवाने नहीं गए तो फिर हम लोग डायरेक्टली
حاجی دین اور کے پاس۔ آپ تو یقیناً ظاہر ہے آپ خوش ہوئی ہیں، آپ کے بالکل، ہسبینڈ ہیں، آپ کے بہت۔ شوہر ہیں، ان کو صحت مند دیکھ کر، بالکل۔ لیکن جو ڈاکٹر جو خود علاج کر رہے ہیں اور ان کا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور وہ خود حیران تھے کہ آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے بلکہ مجھے ڈیورنگ بریک آپ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے خود بھی حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا اور جو وظائف انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا آپ نے کیا پڑھا، کیا کیا ہے صاحب، یہ عقیدے کی بات ہے، یقیناً انہوں نے کیا اور لکھا جب تو کہنے لگی بہت اچھی بات ہے، میں مطلب ان کی ساری رپورٹس دیکھتے ہوئے ان کا بہت بہترین امپروومنٹ ہے، تو پیشنٹ میرا ہے تو کیا ہوا، اگر اس سے شفا وہاں سے ملی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے پاس ہی آؤ۔ بہت بڑی بات ہے کسی کو اپریشیٹ کرنا، مطلب انہوں نے اس کو ایسا ماننا۔ کہا تو میں نے بھی پھر ان کو مطلب رپورٹس ہمیشہ سے مجھے دور پڑتا ہے، میں جاتی وہیں ہوں۔ اچھا حاجی صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین، بالکل، جس طرح سے آمین۔ آپ علاج کر رہے ہیں حاجی صاحب اور لوگ خوش ہو کے یہاں پر آتے ہیں، یعنی میں بھی حیران ہوں۔ معجزہ تھا، ڈاکٹر نے تو یہ کہا معجزہ یہ۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، میرے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں میرا ایمان اٹل ہے، اٹل فیصلہ میرا، وہ شفا دے نہ دے اس کا معاملہ میرا نہیں ہے، لیکن میرا ایمان اٹل ہے کہ اللہ نے شفا دینی ہے، بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی ہے، تھوڑا پہلے تھوڑا بعد میں ہو سکتا ہے لیکن اللہ شفا دیتا ہے۔ جب یہ شہزادہ میرے پاس آیا تو اس کا پیٹ ایسا تھا تو اس کو چلنے میں بھی مشکل تھی، اور اپنی سینڈل کھول نہیں سکتے تھے، دماغ بالکل۔ تو جب اتنا تھا تو مجھے بچی نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو اس کا علاج شروع ہوا، تو الحمدللہ علاج کے دوران مسلسل پیٹ کم ہونے لگا، ہوش آواز بحال ہونے لگے، صحت اچھی ہونے لگی، اور اس طریقے سے سارے معاملات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ ہیپاٹائٹس سی میں گوشت منع کر دیتے ہیں کہ اس سے اس کو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے ماشاءاللہ یہ بچی بتائے گی کہ کتنے بکرے کھائے انہوں نے اکیلے، جو ڈاکٹر نے منع کیا تھا، لیکن ہمارے علاج کے دوران ہاں کئی بکرے انہوں نے کھائے ہیں، وہ آپ ان سے پوچھیے گا یہ بتا دیں گی اسی طرح سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کا پیار ہے کہ وہ آپ کو مجھے کل کائنات کو شفا دے رہا ہے، ہمارے مسائل حل کر رہا ہے، ہماری لاج رکھتا ہے، وہ اس کی بے حساب پر نوازی ہے۔ یاد رکھو انسان کچھ بھی نہیں، میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، رب گواہ ہے میں کچھ بھی نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کروں۔ اگر کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کے مسئلہ حل ہوتا ہے نا، یہ صرف اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہے، میری خوبی نہیں۔ لیکن ایسے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو میڈیکل میں تباہ برباد ہو کے میرے پاس آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی، میری عزت رکھی، اور ان کو شفا ملی۔ تو اس طریقے سے جس طرح کہ یہ شہزادہ ٹھیک ہوا، یہ بچی آج اپنی زندگی میں سکھی ہے، باپ اپنے بچوں کے سر پہ موجود ہے، خوشی ہے، بیوی شوہر بچوں کے ساتھ موجود ہے، خوشی ہے، دماغ سے ایک اذیت نکل گئی، ورنہ اس سے بچی نے بتایا تھا کہ ان کو یہ بھی سوچ نہیں آتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن آج یہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ مجھے شبیر نے بتایا کہ میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، جو پہلے تو شاید 2 قدم چلنا بھی بہت آسان۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، امان اللہ صاحب، السلام علیکم۔ لائن غالباً ڈراپ ہو گئی۔ امان اللہ صاحب آپ دوبارہ کال کیجیے گا، نمبرز آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دیے جا رہے ہوں گے، اور ویسے بھی آپ نوٹ فرما لیجیے 0213486089 نمبر ہے، آپ یہاں پر کال کیجیے، حاجی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ نمبر ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں 0213486089 اس نمبر پر آپ کال کیجیے اور حاجی صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، اپنے مسائل سے ڈسکس کیجیے گا۔ حاجی صاحب یہ بہت بڑی بات ہے، جیسے کہ ام ہانی کتنی پیاری سی بچی وہ یہاں پر موجود تھی، ماں باپ کے لیے اولاد یا ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ، یہ ایسا ایک پورا فیملی سرکل ہے کہ کسی ایک کے بغیر بھی زندگی گزارنا خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مشکل ہے، اور الحمدللہ خوش نصیب ہم کیسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر والدین، بچے، ماں باپ سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ عفت کراچی سے، السلام علیکم۔ عشرت ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم عشرت۔ میرا نام عشرت ہے، میرے نا جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام عشرت ہے، مجھے نا کھانسی رہتی ہے۔ اچھا جی حاجی صاحب، آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے یا نہیں؟ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر بھی ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں ہے۔ اچھا صرف کھانسی ہے، آپ کے لیے بہترین راستہ یہ ٹھیک 2 ہے، ٹی بوتلیں وی سے آپ پانی، سنیے گا، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ 2 بوتلیں پانی لے کر کے میرے پاس تشریف لے آئیں، وہ دیکھنے کے بعد بھی کچھ فیصلہ ہو سکا، لیکن یہ کھانسی تمہاری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے 2 سال پرانی ہے یا 20 سال پرانی ہے۔ یہاں پہ پھیپھڑوں میں پرابلم، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ رب نے شفا دینی ہے، ٹھیک ہو جانا ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کرم نواز ہے، کرم کرتا ہے، سب کو شفا دیتا ہے۔
وقت مقرر کہ شفا کہاں لکھی ہو، کس کے ہاتھ سے لکھی ہو. یہ یقین جو آپ کو ہے نا، یہ یقین ہی انسان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیتا ہے کہ کیونکہ وہ رب جو ہے ہمارے گمانوں کے ساتھ ہے، ہم جیسا اس کے گمان کرتے ہیں وہ ویسا معاملہ کر دیتا ہے ہمارے لیے. کوئی شک نہیں ہے جتنا عظیم رب ہے، جتنا پیارا رب ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں. اگر وہ میرے جیسے نادان آدمی، معصوم انسان کی لاج رکھتا ہے تو ہر کسی کی لاج رکھتا ہے. وہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، وہ کسی گناہ سوا کو نہیں دیکھتا، لیکن اس نے دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے، بانٹنا ہی بانٹنا ہے. عظمت اس رب کی اس کی شان میں پیش کرنے کے لیے کم از کم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کبھی کسی گناہ یا سوا کو ایک طرف رکھ کے تو وہ انسان کی خواہشات ضروریات کو پوری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ انسان گمراہ ہے، برا ہے، غلطیاں خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن وہ رب نے اس سے دینا ہی دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرو، رسول سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو اور نماز کی طرف آؤ. میرا ایمان ہے کہ بہت کچھ سبحان اللہ. جمیلہ ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جمیلہ، آپ ہمارے لائن پر ہیں. کیا سوال کیجیے گا جمیلہ؟ وعلیکم السلام. جی بہن سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور آپ ٹیلی فون سے ہمیں سنیے. مجھے شوگر اور بلڈ پریشر ہے. اچھا جی حاجی صاحب. شوگر اور بلڈ پریشر. شوگر اور بلڈ پریشر. آپ قرآن پاک سورہ مزمل 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آفت درود شریف 11 پڑھ کے دعا مانگیں تمام معاملات کے لیے، اور پانی پھو کے پیتے رہیں. پہلا کام. دوسرا کام یہ کہ بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں، آ کے علاج کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بے حساب لوگوں کو شفا دی اور ان کے شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی سب چیزیں اپنی جگہ پہ آ گئی، ٹھیک ہو گئی، خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. شوگر بلڈ پریشر یہ ایک نعمت ہے، اس کا بھروسہ کرنا کبھی بھی نہیں کرنا، کوئی مریض نہ کرے. ان دونوں بیماریوں کو یہ نہیں پتا کہ شوگر کب نیچے جا رہی ہے اور کب اوپر جا رہی ہے. بلڈ پریشر کا بھی یہ حال ہے، ابھی ٹھیک ہو 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں جو دوائیاں ہم نے ریسرچ کر کے جو تیار کی اس میں یہی ہے کہ اس میں تمام چیزیں مینٹین ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے دماغ چاٹ جاتی ہے اندر سے اور بعد میں معلوم ہوتا ہے. لیکن ان دوائیوں سے کیا فائدہ ہے جو ہم لوگ جڑی بوٹی دیتے ہیں، اس سے آپ پورے ریکور ہو چکے ہوتے ہیں. جتنا نقصانات وجود میں ہو چکے ہیں سر سے پاؤں تک وہ سب ریکور ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. ہاں ایک مزید کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی کیا سوال کیجیے گا؟ نام بتائیے اپنا. جی نام میرا محمد اقبال. جی جی محمد اقبال صاحب کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، حاجی دین محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. حاجی صاحب سے یہ عرض کرنی تھی کہ میری بیوی کا پہلے پریشن ہوا ہے جیسے گردے کا. اچھا. پھر بعد مطلب کہ جو پیٹ بھی بڑھ گیا اور اس کے بعد اس کے ہرنیوں کا بھی مسئلہ ابھی بتا رہے ہیں، تو یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. ہاں ہرنیے کا مسئلہ بتایا آپ نے؟ جی ہرنی جی گردے کا آپریشن ہوا، پیٹ بڑھ گیا. اس سائڈ سے ایک مطلب کہ بہت زیادہ پھیل گیا. میرے بھائی اس کا بہترین حل ایک ہی ہے کہ آپ مریض کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. مریض کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ کم از کم میں نہیں کر سکتا. میں پڑھنے تو میں دے دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مزمل پڑھیں 11 مرتبہ، اول آفت درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں اور پانی پھوکے پلاتے رہیں. اور جب تک مریض میرے سامنے نہیں آتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ اپنی پرابلم بتا رہے تھے، وہ خود پیشنٹ ہے. خود پیشنٹ ہے تو جو بھی مریض ہے جو مریض ہے تو آ جائیں، تو آ کے دکھا دیں. یہ یقین کرنا کہ رب نے شفا دینی ہے. یہاں آپ کا ہمارا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو یہ یقین کر لیں رب نے دینا ہے، تھوڑی جلدی یا تھوڑی دیر لیکن دیتا ہے وہ. بے شک رحمت، شفا، بقا، سلامتی ہر چیز وہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بات یقین کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھیں. یہ ڈاماڈول نہ ہو شفا ملے گی نہیں ملے گی، میرا کام ہوگا نہیں ہوگا، اچھا کب ہوگا کیسے ہوگا. جیسے چھوٹی سی باتیں میں اضافہ کر لوں اگر اجازت ہو تو. جی جی بالکل. کالر لے لوں پھر اس کے بعد ضرور آپ کنٹینیو کیجیے گا. طیب علی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ دیکھیے میرا پورا نام سید علی نقوی ہے. جی. اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر جو ہے 58 ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی ہے بغیر نیند کی دوا لیے بغیر. اچھا. تو یہ مجھے اگر اس چیز کا جواب مل جائے کہ کیا مجھے بلڈ پریشر رہتا ہے، بلڈ پریشر، لیکن اس کی دوا میں جو ہے کبھی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ کھا لی تو کھا لی، ہائی رہتا ہے بلڈ پریشر میرا.
ٹھیک ہے، آپ ٹی وی سے جواب سنیے گا، حاجی صاحب جواب دیں گے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صاحب اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں. اچھا، میں نے عرض کی کہ بلڈ پریشر شوگر دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ بھروسہ کرنا غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے میں دوائی کھا لیتا ہوں، یہ غلط کر رہے ہیں. ہاں، ان کو بی پی چیک کرتے رہنا چاہیے اور دوائی کھاتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں کسی وجہ یہ ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ایسا نہ ہو کہ بی پی زیادہ ہائی ہو جائے اور یا تو گردے چلے جائیں یا کیا نام برین ہیمریج ہو جائے. اس کو دعوت نہ دو میرے بھیا، اس کو دعوت مت دو. میں تمہیں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، آپ آج سے شروع کر لیں. کراچی میں الحمدللہ نیم کے درخت جگہ جگہ بھرے پڑے ہوئے. آپ نیم کی چھال اتار لو، اوپر پاپڑی ہوتی ہے وہ نہیں، اس کے نیچے پیلے رنگ کی نرم چھال ہوتی ہے جو مڑتی ہے، وہ نکال کے رکھ لیں. روزانہ 4 سے 6 انچ کا ٹکڑا باریک باریک کاٹیں، 2 گلاس پانی ڈالیں، پک کے جب آدھا ہو جائے 1 گلاس رہ جائے، آدھا صبح پی لیں، آدھا شام کو پی لیں. 1 ہفتہ کرنے کے بعد پھر مجھے بتا دینا کہ تمہارا اب کیا حال ہے. اس کے علاوہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ آ کے مجھ سے مل لیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. آپ آ کے مجھ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا تمہیں کیا کرنا ہے آگے. مریض کو دیکھے بغیر فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں، سورہ مزمل پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، سورہ مزمل بھی 11 مرتبہ، پانی پھوکے پیتے رہیں. وہی پانی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے سر پہ 3 بار چھینٹے مار لیں، پانی پی لیں اور نیمی چھال شروع کر لیں. اس سے آپ کا بی پی فوراً کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے تو ہمیں بی پی کی دوائی بھی نہ لینے کی ضرورت نہ پڑے جب بی پی کنٹرول ہو تو آپ آ کے دکھا دیں. لیکن یہ آپ ناجائز کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں. اچھا حاجی صاحب، نارملی لوگ ویسے اس طرح کرتے ہیں جب جو ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ اپنا بی پی چیک کرتے ہیں اور نارمل ہوتا ہے تو پھر اس دن کی میڈیسن وہ نہیں کھا رہے ہوتے. نہیں کھانا چاہیے. اچھا، اگر بی پی نارمل ہے پھر دوائی نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک، ریگولر نہیں کھائیں. نہیں، اگر ہائی ہے تو تب کھا لو. اگر جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے ان کو کبھی لو بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی خطرناک خطرہ ہوتا ہے. چیک کر کے کھانا چاہیے، چیک کر کے کھانا چاہیے. کبھی بھی بی پی لو ہو تو یاد رکھو 2 لونگ منہ میں رکھو، لونگ منہ میں رکھو، اس کو 5 منٹ چوس لو، چبا کے کھا لو. اچھا، اور اس کے ٹھیک 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ اپنا بی پی چیک کر لو، پھر آپ کو جواب مل جائے گا. سبحان اللہ بھائی. ایک کالر ہے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام جلیل احمد ہے. جی سوال کیجیے گا. کراچی سے بول رہا ہوں. اچھا، سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ کہ میری بیگم ہے، ان کو تقریباً 5-6 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا. ان بیچاروں کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے. اچھا. اور ان کا جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ان کا وزن بہت زیادہ وزن کم کریں. اب بیچاری وزن کافی انہوں نے کم کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان سے چلا نہیں جاتا. بیچاروں سے اب سے بالکل بیٹھ گئی ہیں، چلا نہیں جاتا گھٹنوں کی درد کی وجہ سے. جی آپ ٹی وی سے جواب سنیے گا، ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، اللہ خیر کرے گا. ان کا بہترین حال یہ ہے کہ یہ 3 بوتلیں پانی لے کے آئیں میرے پاس، 3 بوتلیں پانی، اور مریض کو لے کے آ جائیں. جو بھی مریض ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ جو عمل دیا جائے اس پہ عمل کر لیں. جو کام دیا جائے اس پہ عمل کر لیں، پابندی کے ساتھ لا کے دکھا دیں. جو بھی مسئلہ ہوگا جو سامنے ہمارے موجود ہوگا ہم دیکھ کے اس کا حل بتا دیں گے. 2 چیزیں ہیں، پرہیز کرنی ہے، دعا کھانی اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی. یہ اٹل فیصلہ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. اس ہم لوگ یقین کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آخر میں ایک مشق بھی کرنی، وہ بھی یاد رکھیے گا. جی جی بالکل بالکل. اور میں سمجھتی ہوں، میں چاہوں گی کہ یہ جو لانگ والی بات تھی نا وہ آپ ضرور ریپیٹ کیجیے گا. ہائی بی پی والوں کے لیے آپ نے بتایا 2 چیزیں. سردیاں آ رہی ہیں، لوگوں کے گلے خراب رہتے ہیں، ہاں نزلہ زکام رہتا ہے. دن میں 3-4 بار ایک لونگ منہ میں ڈالیں، اسے چوسیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ چبا کے کھا لیں، اوپر پانی نہ پئیں. رات کو سونے سے پہلے جن کو گلے خراب رہتے ہیں 2 لونگ منہ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیں، پہلے چوسیں اس کے بعد چبا کے کھا لیں، وہ اوپر پانی نہ پئیں. صحیح ہے. یہ تو بہترین علاج ہے سردیوں کے لیے. نزلہ زکام، گلا خراب، کھانسی، ہر چیز کے لیے بہترین علاج ہے. لیکن بلڈ پریشر کے مریض کا جب بی پی لو ہو جاتا ہے تو وہ ایک نئی اذیت کھڑی ہوتی ہے. کہاں 220 سے 180 ہوتا ہے اور کہاں پر وہ نیچے آ کے تو 70-80 پہ پہنچ جاتا ہے. بالکل نڈھال طبیعت ہو جاتی ہے. اس کا بھی بہترین حال یہ 2 لونگ اسے دے دیں، 2-3 منٹ چوس لیں یا ڈائریکٹ چبا کے کھا لیں. اس کے بعد 20 منٹ کے بعد اس کا بی پی چیک کر لیں تو آپ کو کافی بہتر ملے گا. جی صبح پنجاب سے مریم بات کر رہی ہیں. السلام علیکم مریم. جی حکیم صاحب سے بات کر رہی ہیں. جی بالکل، وہ آپ کو سن رہے ہیں، آپ سوال کیجیے گا.
جی میرے حکیم صاحب یہ ہے کہ چہرے میں دانے بہت زیادہ ہیں, 21 سال عمر ہے, تو مسلسل ٹیپ والے دانے نکل رہے ہیں. اچھا والے دانے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں چھوٹا سا کام بتا رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ آپ 2 سے 3 ماہ تک ٹنڈا, لوکی, توری 3 سبزیاں پہ آ جاؤ. دوسری بات ہے کہ پنجاب میں کہ پورے پاکستان میں ملتی ہے بڑی ہڑ 2 ہوتی ہیں, ایک چھوٹی ایک بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پسی ہوئی بڑی ہڑ لے لو, 1 پاؤ, اس پہ 41 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے پھونک دو. صبح نہار منہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ منہ میں ڈالو اور نیم گرم پانی پی لو. نیم گرم پانی پی لو. صحیح, ٹھیک ہے, یہ کام کر لو. اور ٹنڈا, لوکی, توری, روٹی, ڈبل روٹی, کافی, باقی سب چیزیں چھوڑ دو. صحیح. ایک کام ہے کہ آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے وہ پکا لو, پکا کے وہ روم ٹمپریچر میں جب آئے تو وہ دن میں 2 دفعہ پی لو. یہ کرنے کے بعد پھر مجھے بتا دو. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے تو 2 بجے کے بعد آج مجھے فون کر لیں, نمبر جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں, تو مجھ سے رابطہ کر لیں. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چورنگی کونے پہ ڈھاکہ سویٹ ہے, اسی گلی میں اندر آ جائیں, آگے بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا. ٹھیک ہے. وقت کس تیزی سے گزر جاتا ہے حاجی صاحب, بالکل بھی پتہ نہیں چلتا, اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ مزید کالر بھی شامل کریں, لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, بالکل ختم ہو گیا ہے ٹائم. جی پتہ ہی نہیں چلا بالکل بھی کہ وقت کیسے گزر گیا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ آپ تشریف لائیں, شبیر صاحب آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. حاجی صاحب آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے مجھے, یعنی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. بہت خوش رہیے, آباد رہیے, اور جس طرح سے حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ بالخصوص جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ تو بنفس نفیس مل سکتے ہیں جا کر. انشاءاللہ زندگی بخیر. آئندہ ہفتے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.